اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا بلاگ میں ہم کھانے کے وقت بیٹھنے کا طریقہ پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھاتے وقت جوتے اتار لو کیونکہ یہ سنت جمیلہ ہے۔ حاکم۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ جب کھانا رکھا جائے تو جوتے اتار لو، اس سے تمہارے پاؤں کے لیے راحت ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور پر نور شافعی یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ بخاری شریف۔ بعض علماء کے نزدیک چار زانوں چوکڑی مار کر بیٹھنا بھی خلاف سنت ہے۔ صحیح طریقہ یہاں تو گھٹنوں کو کھڑا کر کے اکڑوں بیٹھنا ہے، یا دائیں گھٹنا کھڑا کر کے اور بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے۔ کسی چیز سے ٹیک لگا کر کھانا کھانا فرعونوں اور متکبروں کا طریقہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری مثلا بیماری وغیرہ ہو تو جائز ہے، اور کھڑے ہو کر کھانا کھانا خلاف سنت بھی ہے، اور فی زمانہ عیسائیوں کا طریقہ بھی۔ حضرت قتادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خوان میز پر کھانا کھایا، نہ ہی چھوٹی چھوٹی رشتریوں میں، نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بریک چپاتی پکائی گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر کھانا تناور فرماتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی چمڑے کے دسترخوان پر۔ شمائل ترمذی بخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فیاضے میں کھجوریں پیش کی گئیں۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکڑوں بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ مسلم شریف ترمذی۔ گیلا لقمہ اٹھانا، انگلیاں اور برتن چاٹنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا اور اسے پہنچ کر تناور فرما لیا اور ارشاد فرمایا، اچھی چیز کا احترام کرو، کیونکہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی تو لوٹ کر نہیں آئی۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی کا احترام کرو کیونکہ وہ زمین آسمان کی برکت میں سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھائے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ طبرانی شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کھانے میں بھی حاضر ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر لقمہ گر جائے اور اسے مٹی وغیرہ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہو تو انگلیاں کو کھانا لگا ہو تو انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ معلوم نہیں کہ کس حصے میں برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناور فرماتے تھے اور پہنچنے سے قبل انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ شمائل ترمذی، مسلم شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اور کھانے کا برتن، پلیٹ وغیرہ چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم نہیں جانتے کہ یہ کس نوالے میں برکت ہے۔ مسلم شریف، مشکوات شریف۔ حضرت نبیسہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیادے میں کھائے اور بعد میں چاٹ لے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد ترمذی، ابن ماجہ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ برتن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے بچائے جس طرح تو نے مجھے شیطان کے چاٹنے سے بچایا۔ مشکوات شریف۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کرنے سے پہلے اور پھر درمیان میں پانی نوش فرماتے۔ کھانا کھا کر اوپر سے پانی نوش نہ فرماتے تھے یہاں تک کہ کھانا ختم ہونے کے قریب ہو جاتا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور مسلمان بنایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نوالا اس بات پر رضامندی ظاہر فرماتا ہے جب کوئی بندہ کھانے کا لقمہ کھائے یا پانی کا گھونٹ پیے اور الحمدللہ کہے۔ شمائل ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والا روزے دار کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاتھ میں کھانے کی چکنائی کی بو ہو اور وہ بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے
اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کیونکہ اسے لازم تھا کہ ہاتھ دھوتا۔ ترمذی، ابو داؤد۔ ایسے ہی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی مروی ہے، کھانا بہت زیادہ نہ کھائے۔ حضرت مقدام بن معاد یکرب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا بطن کوئی نہیں بھرا۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا کریں۔ اگر زیادہ ہی کھانے پر تل جائے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے رکھے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے ڈکار کی آواز سنی تو فرمایا اپنی ڈکار کم کرو، یعنی تھوڑا کم کھایا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہی ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ کھاتا تھا۔ ترمذی شریف۔ سونے چاندی کے برتن۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ مسلم۔ استغفر اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا حریر اور دیباج ریشمی کپڑے نہ پہنو اور سونے چاندی کے برتن میں نہ کھاؤ، کیونکہ وہ دنیا میں کافروں کے لیے ہے، آخرت میں تمہارے لیے ہوگی۔ بخاری، مسلم، مشکوات۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سے پرزور درخواست ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کا بلاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ہم پینے کی اشیاء کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔